الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ جو بیچ دیتے ہیں اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ تابعداری کرو شیطان کے قدموں کی انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے
فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آئی تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمتوں والا۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ کے مختلف شان نزول حضرات مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے ذات الرجی کا جو شہداء تھے ان کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ قارہ اور عزل کے کچھ لوگ بنو لحیان کے کہنے پر آئے سازش کے طور پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ ہمارے ساتھ علماء اور قراء کی جماعت بھیجیے جو انہیں دین کی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر مشتمل ایک جماعت ان لوگوں کے ساتھ بھیج دی، جس میں حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثیہ ابن مرثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اور اس جماعت کا امیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، اور جب رجی کے مقام پر یہ لوگ پہنچے تو قبیلہ بنو لحیان اور حذیل والوں کو خبر کر دیا گیا۔ انہوں نے آ کر کے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 7 رفقاء کو شہید کر دیا، اور زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی گزشتہ جمعہ میں عرض کر دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت شہد کی مکھیوں کے ذریعے سے فرمائی، اور وہ عورت سافلہ جس نے یہ منت مانی تھی کہ جو آدمی عاصم کا سر مجھے لا کر کے دے گا میں اس میں شراب پیوں گی اور 100 اونٹوں کا انعام دوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عاصم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے شہد کی مکھیوں کے ذریعے اور پھر پانی کے ذریعے سے ان کی لاش کو بے حرمتی سے بچا لیا۔ حضرت زید ابن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا امیہ ابن خلف کے بدلے میں، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے جا کر کے مکہ میں فروخت کیا حارث ابن عامر کے بیٹوں کے ہاتھ پہ۔ حارث ابن عامر کو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے موقع پر جہنم واصل کیا تھا، ان کے ہاتھوں سے وہ قتل ہوئے تھے۔ اس لیے حارث کے بیٹوں نے
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا تاکہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے، اور اسیری اور قید کے زمانے میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے تحاشا تکلیفیں دی گئیں، ستایا گیا، کھانا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے اور پینے کا انتظام جب دنیا سے بند ہو گیا تو خالق کائنات نے جنت سے ان کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا، اور بے موسم میوے اور بے موسم پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجے، اور اس کی گواہی خود دشمن نے دی۔ حارث کی بیٹی زینب، جن کی ہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید تھے، وہ فرماتی ہے ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، کہ میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے ہاں قید تھے، اور میں نے کئی دفعہ دیکھا یأکل فی یدہ عنب رأسہ کانسان، ان کے ہاتھ کے اندر انگور کے خوشے تھے، وہ انگور کے خوشوں سے وہ کھا رہے تھے، اور اس کے دانے اتنے بڑے تھے جس طرح کہ انسان کا سر ہوتا ہے۔ وَوَاللَّهِ مَا فِي مَكَّةَ خَائِطٌ وَلَا بُسْتَانٌ وَلَا عِنَبٌ، اللہ کی قسم مکہ میں نہ تو انگور کا کوئی ایسا باغ تھا اور نہ ہی انگور کا وہ سیزن تھا۔ وَإِنَّهُ لَمَوْسِقٌ فِي الْحَدِيدِ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، یہ بھی نہیں تھا کہ خود جا کر کے کہیں سے لا سکیں، وہ تو زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے ان کو بے موسم میوے انگور کھاتے ہوئے دیکھا۔ وَإِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ لَهُ، یہ رزق تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، جس طرح رب العالمین نے سیدہ مریم کو بے موسم پھل عطا فرمائے رزق کے لیے، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے لیے بے موسم رزق کا انتظام فرمایا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سیدہ مریم حضرت زکریا ﷺ کی کفالت میں تھی، اور جب بھی حضرت زکریا ﷺ سیدہ مریم کے مخصوص کمرے کے اندر محراب میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو سیدہ مریم کے پاس بے موسم میوے اور بے موسم پھل پاتے۔ ایک دفعہ حضرت زکریا ﷺ نے حضرت مریم سے پوچھا انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس بے موسم رزق کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور رب العالمین جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو زینب بن حارث کہتی ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نے بے موسم انگور دیکھے جو وہ تناول فرما رہے تھے، اور ان کے دانے اتنے بڑے تھے جیسے کہ انسان کا سر ہوتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق تھا جو انہیں دیا۔ جب ان کا قتل کرنے کا وقت قریب آیا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صفائی کے لیے، بدن کی نظافت کے لیے اس طرح مانگا۔ زینب بن حارث کہتی ہیں کہ میں نے اس طرح دے دیا، اور اس کے بعد اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرا جو چھوٹا بچہ تھا وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے ہاتھ میں اس طرح ہے۔
جب میں نے یہ حالت دیکھی تو بے ساختہ گھبرا کر کے میری زبان سے، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ماں کی ممتا گھبرا گئی ہیں کہ میں اس کے لخت جگر کو اپنے بدلے میں کہیں قتل نہ کر دوں، تو ان کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اتخشین ان اقتلہ، کیا تم اس وجہ سے گھبرا گئی، تمہاری چیخ اس وجہ سے نکل گئی کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا اور اس معصوم بچے سے میں اپنے خون کا بدلہ لوں گا؟ فرمایا کہ نہیں بیوی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ان الغدر لیس من شأننا، غداری کرنا، دھوکہ کرنا، عہد شکنی کرنا، بدعہدی کرنا، یہ ہمارے لیے سزاوار نہیں ہے، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم کسی کے ساتھ غداری کریں اور بدعہدی کریں۔ یہ صحابہ کی اخلاق تھی۔ میں کہ صحابہ اکرام اجمعین کا ایک ایک عمل ایسا تھا کہ جس نے بھی اس کو دیکھا اس کے دل کے اندر ان کا وہ عمل اتر گیا۔ اسی وجہ سے زینب بنت حارث بعد مسلمان ہوئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل کو دیکھ کر کے، ان کے اس اخلاق کو دیکھ کر، اور جس وقت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا مکہ سے باہر تنعیم کے مقام پر قتل کرنے کے لیے، فرمایا کہ جب مقام تنعیم پہ لے جایا گیا اور انہیں قتل کرنے سے پہلے پوچھا کہ تمہارے دل میں کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اتنا وقت دے دو، اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بے ساختہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اقسم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، اے پروردگار ان کافروں کو چن چن کر کے ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔ اللہم انکا تعلم انہ لیس احد عندی یبلغ سلامی رسولک فابلغہ سلامی وابلغ ما سنع بی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس مقام پر ہوں، یہاں پر میرے پاس کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا سلام پہنچا سکے، اے اللہ آپ ہی میری طرف سے اپنے رسول کو میرا سلام پہنچا دیجئے، اور یہ لوگ میرے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی خبر اپنے رسول کو پہنچا دیجئے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں نے موت کی ڈر کی وجہ سے نماز کو لمبا کر دیا ہے، تو میں اور نماز پڑھتا اور اپنی رکعتوں کو اور زیادہ طویل کرتا، لمبا کرتا۔ اور فرمایا کہ جب انہیں شہید کیا جانے لگا تو اس وقت ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ جاری تھے، لست بالی حین اقتل مسلما علی ای شق فی اللہ مسرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں، اسلام کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں، علی ای شق فی اللہ مسرعی، کہ میں مرنے کے بعد، قتل ہونے کے بعد کس کروٹ کے اوپر، زمین کے اوپر گروں گا۔ وَإِنَّ ذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ الشِّرْبِ مُمَزَّعِ، اور فرمائیے اس وجہ سے کہ میں یہ جو قربانی دے رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو میرے بدن کے ایک ایک پارے پر، ایک ایک ٹکڑے پر، ایک ایک عضو پر اور جوڑ جوڑ کے اوپر اپنی رحمت کو اور اپنی برکات کا نزول فرمائیں۔ فرمایا کہ ایک آدمی جس کا نام سلامان تھا وہ آگے بڑھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر اس نے برچھا رکھا تو فرمایا کہ اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، تو وہ غصے کے اندر اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اس نے وہ نیزہ زور سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر دبایا اور وہ دوسری طرف سے نکل گئی۔ عتبہ ابن حارث نے اٹھ کر کے اپنے باپ کا بدلہ لیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا،
حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل صلاۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے مجھے خبیب کا سلام پہنچایا، اور پھر فرمایا کہ ایکم ینزل خبیبا عن خشبتی ولہ الجنہ، کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو خبیب کی لاش کو سولی سے اتار دے اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں وہاں سے مدینہ سے چلے چھپتے ہوئے، رات کے وقت سفر کرتے، دن کو چھپ جاتے، یہاں تک کہ وہ پہنچے مقام تنعیم کے اندر، دیکھا کہ 40 مشرکینوں نے ان کی لاش کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، سوئے ہوئے ہیں، اور ان کی لاش درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی لاش کو اتارا، فرمایا کہ اتارنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بالکل ان کی لاش اسی طرح تر و تازہ، جہاں پر نیزہ مارا تھا، زخم تھا، وہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور وہاں سے تازہ خون نکل رہا تھا، اور اس کے اندر سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی کأنہ مسک، جیسے کہ مسک کی خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی لاش کو گھوڑے پہ ڈالا، وہاں سے چلے، لوگ بیدار ہوئے، ان کا پیچھا کیا، اور راستے میں جس وقت مشرکین نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی لاش کو زمین کے اوپر گرا دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہی دیکھا فابتلعتہ الارض، جو ہی ان کی لاش زمین کے اوپر گری حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فوراً زمین نے ان کی لاش کو نگل لی، اور فبذالک سمی بلع الارض، فرمایا کہ اس وقت سے پھر ان کا نام مشہور ہو گیا کہ وہ آدمی، وہ خبیب جن کو زمین نے نگل لیا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔